حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تھے، وہ شروع سے اہل حدیث تھے یا بعد میں ہوئے؟ ہمارے حضروں کے بہت سے لوگ اس کے چاہنے والے تھے، اس کی جماعت میں شامل تھے، وہ تقریباً ساری جماعت ٹوٹ گئی اور وہ اہل الحدیث ہو گئے۔ گامدی صاحب نے صحیح بخاری کی ایک روایت پہ کوئی اعتراض کیا تھا، تو اس کو جب حافظ صاحب نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کتاب شیخ صاحب نے بڑی سنبھال کے رکھی، لوگوں کو دکھاتے بھی تھے، یہ کتاب پڑھ کے میں اہل حدیث ہوا۔ یہ جو مرزا محمد علی جہلمی ہے، یہ کافی تذکرہ کرتا ہے حافظ صاحب کا، اور کئی دفعہ اپنے آپ کو غالباً وہ کہتا ہے میں ان کا شاگرد بھی ہوں۔ سنت اور حدیث میں فرق کر کے وہ حدیث کے انکار کی جو راہ ہے وہ ہموار کرتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کا ایک خاص موقف ہے حسن غیری سے متعلق کہ ضعیف پلس ضعیف برابر ہے صحیح کے۔ احناف کی جو روایات ہیں یا جہاں ان کے دلائل ہیں، ایک ایک روایت پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں البانی صاحب کی تحقیق پہ اعتماد کرتا ہوں، یعنی وہ ایک طرح کے سمجھ لیں کہ وہ اس تحقیق میں وہ ان کا مقلد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس محفل میں ہم اپنی اس محفل کو معطر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے ذکر کے ساتھ کہ جن کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ بہت بڑے مصنف رہے ہیں، آپ مدرس بھی تھے، آپ مناظر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو خاص میدان تھا وہ علم اسماء و رجال اور متون حدیث کا جو علم ہے اس پہ ان کو ایک خاص ملکہ حاصل تھا، اور اسی وجہ سے اس شخصیت کو بر صغیر کا، پاکستان کا جو ان کو علامہ البانی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی رہی ہے۔ ہمارے ممدوح میری مراد ہیں حضرت مولانا زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے ان کے ایک خاص الخاص شاگرد جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ، ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا، اور انہوں نے اپنے شب و روز میں ان کو کیسا پایا، کیسا دیکھا، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی اپنی مصروفیات کیا ہیں اور علم دین کے حوالے سے وہ آج کل کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ندیم ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مولانا، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم دعا گو ہیں آپ کے ادارے کے لیے، اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور اسی طرح آپ دین کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ، بات شروع کرتے ہیں۔ ہم جو ہے نا بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق جو بنا ہے مولانا حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ، وہ کب بنا اور کیسے بنا، اس کی وجہ کیا بنی؟ میں جب دین کی تعلیم کی طرف آیا تو میرا رجحان تحقیق کی طرف تھا۔ صحیح۔ یعنی بڑی کوشش کرتا کہ حدیث صحیح ہو، ضعیف نہ ہو۔ صحیح۔ بلکہ جب میں جامعہ میں پڑھتا تھا اور ابھی شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، صحیح، تب بھی میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی جو تحقیق والی کتب ہوتی تھی وہاں سے تیاری کر کے کلاس میں جایا کرتا تھا۔ کس جامعہ کی آپ بات کریں؟ میں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں اچھا اچھا، تقریباً 5 سال پڑھتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو وہاں مشکات، سنن نسائی وغیرہ، صحیح۔ تو وہیں سے میرا تعارف ہوا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ صحیح۔ اور تعارف کچھ اس طرح ہوا کہ اس دور میں ایک ماہنامہ شائع ہوتا تھا اسلام آباد سے، شہادت، صحیح۔ اور اس میں جو سوال جواب ہوتے تھے وہ شیخ رحمہ اللہ کے ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو وہ میں پڑھتا تھا، بڑے علمی سوالات اور بڑا مدلل ان کے جوابات ہوتے تھے۔ اچھا تو وہاں سے میرا شوق بڑھا کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد میں ایک دفعہ تقریر کے لیے آئے اور میں نے چاہا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، صحیح۔ لیکن جب میں اسٹیج کے قریب پہنچا تو جو سیکورٹی تھی انہوں نے مجھے آپ کے پاس جانے نہیں دیا۔ صحیح صحیح، رش بھی زیادہ تھا۔ رش بھی زیادہ تھا۔ صحیح۔ اس دن میں نے پھر عزم کیا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اچھا۔ تو ایک دن جمعرات کا دن تھا اور ہمیں چھٹی ہوتی تھی، آدھی جلدی چھٹی ہو جاتی تھی۔ پھر میں حضروں کا سفر میں نے کیا اسلام آباد سے؟ اسلام آباد سے۔ صحیح۔ تو وہاں شیخ رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اچھا۔ تو یہ 97 98 میں تقریباً اکثر
جو جمعرات کو چھٹی ہوتی تو میں وہاں چلا جاتا. اچھا وہاں چلے جاتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو شیخ صاحب سے ملاقات وغیرہ کر کے کچھ سوالات کر کے وہ اپنے دل کو تسلی دے کے میں آ جاتا تھا. صحیح. اور ساتھ ارادہ یہی تھا کہ جب جامعہ سے فارغ ہوں گا ہاں تو پھر میں باقاعدہ شیخ رحمہ اللہ کے پاس آؤں گا. صحیح. تو وہ آپ اپنے ہی خرچ پہ آیا جایا کرتے جی تھے؟ سب سے پہلے ایک بار ہمیں لے کر گئے تھے مولانا ابو بکر صدیق صاحب. اچھا. اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور انہوں نے ہمیں تعارف کروایا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں, محدث ہیں. صحیح. تو تعارف تو ہمیں پہلے بھی تھا نام کا, لیکن انہوں نے باقاعدہ ہمیں ہمارا ذہن بنایا کہ ان کے پاس جانا چاہیے. صحیح. اور پہلی دفعہ میرے کچھ ساتھی تھے 8-10 جامعہ فیلو, ہم 8-10 طالب علم ان کے خرچے پہ گئے تھے. اچھا ٹھیک ہاں ہے. جی. صحیح. یہ ان کی ہم پر بڑی شفقت تھی ماشاء اللہ. اور یہ ان کا احسان ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ پھر یعنی جامعہ سلفیہ سے فراغت کے بعد پھر آپ مطلب ان کے ساتھ وہاں چلے گئے یا اس میں کوئی گیپ آیا؟ نہیں, تھوڑا سا گیپ آیا کہ میرا پھر ارادہ تھا کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاؤں. اچھا. تو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ جامعہ ابی بکر میں جو پڑھتا ہے اس کے داخلے جلدی ہو جاتے ہیں. اچھا. تو اسی مناسبت سے میں وہاں گیا تھا. آپ کراچی چلے گئے؟ کراچی گیا, 1 سال تقریباً وہاں رہا. تو وہاں ہمارے بڑے ہی شفیق استاذ تھے مولانا عمر فاروق سعیدی حافظہ اللہ. انہوں نے مشورہ دیا کہ کراچی کی نسبت پنجاب کا علمی ماحول ہے. اچھا ٹھیک ہے. ان کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی تھا کہ میں شیخ رحمہ اللہ کے پاس آتا جاتا رہا ہوں. اچھا. تو آپ وہیں چلے جائیں. اچھا. تو اس بات کو میں نے اپنے پلو سے باندھ لیا. میں نے فوراً ہی وہاں سے, حالانکہ وہاں میں باقاعدہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا, درس و تدریس تھی. اچھا. اور وہاں کے جو منتظم تھے وہ مجھے کہتے تھے آپ نے یہیں رہنا ہے, لیکن میں نے سب چھوڑ چھاڑ کے میں واپس آ گیا. تو اس دوران میں آپ پھر کوشش کرتے رہے مدینہ یونیورسٹی داخلے؟ جی, لیکن قدر اللہ ما شاء فعل نہیں ہو سکا. اچھا ٹھیک. اور اس کے بعد پھر میں نے وہیں سے شیخ رحمہ اللہ سے بات کی فون پر. تو شیخ صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں. تو میں پھر کراچی کو چھوڑ کے شیخ صاحب کے پاس آ گیا. ہزروں میں؟ اچھا. اور تقریباً پھر شیخ صاحب کی وفات تک آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ابھی تو آپ بیت العتیق میں پڑھا رہے ہیں؟ جی, ابھی تقریباً یہ 8 سال ہونے والے ہیں مجھے بیت العتیق میں, جامعہ رحمانیہ میں. اچھا. تو آپ کے پاس کون سی کتب ہیں جو آپ پڑھاتے ہیں؟ تقریباً بدلتی رہتی ہیں. سنن ابی داود, سنن ترمذی, سنن نسائی, اور اصول حدیث کی کتب, تدریب الراوی. صحیح. اور الجرح و تعدیل اس سے متعلقہ, اور العلل. صحیح. بھی جو مختلف کتابیں ہیں اس بارے میں, جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہے, وہ بھی باقاعدہ ہم جامعہ میں سبکن پڑھاتے ہیں الحمدللہ. صحیح. تو ہزروں میں شیخ کا کوئی باقاعدہ مدرسہ تھا یا کوئی مطلب مسجد ہی تھی, یا جس طرح باقی مدارس ہوتے ہیں باقاعدہ اس طرح کا کوئی سسٹم تھا وہاں پہ؟ حفظ کے اعتبار سے تو باقاعدہ ایک مدرسہ تھا. ٹھیک ہے. حفظ کی کلاسیں ہوتی تھی وہاں, لیکن درس نظامی کے اعتبار سے کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا. البتہ یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً شیخ رحمہ اللہ کے پاس دور دراز سے طالب علم آتے تھے, بیرون ملک سے بھی آتے تھے. ہمارے دور میں UK سے کچھ طالب علم آئے, کچھ افغانستان سے, کچھ اور جو آزاد ریاستیں ہیں وہاں سے بھی. تو کوئی 5, 6, 8, 10 اتنے طالب علم عموماً وہاں رہتے تھے. اچھا, وہاں رہتے تھے. صحیح. تو وہ شیخ صاحب سے استفادہ کرتے. صحیح. اور جب میں وہاں تھا پھر ہم نے باقاعدہ وہاں تخصص کا بھی اچھا آپ نے 1 سالہ پروگرام شروع کیا ہوا تھا. اچھا. ہاں جی, شیخ صاحب کی نگرانی میں. تو اس وقت ہمارے پاس جو جامعہ کے فارغ لڑکے ہوتے تھے وہ باقاعدہ آتے تھے 1 سال کے تخصص 1 سال کے لیے. ٹھیک. اور الحمدللہ ہم نے یہ بھی تقریباً 2-3 دفعہ کروایا ہے, لیکن پھر وسائل کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گیا. صحیح. اچھا شیخ, یہ بتائیے گا کہ جو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تھے وہ شروع سے اہل حدیث تھے یا بعد میں ہوئے؟ جی, شیخ رحمہ اللہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو ہمارے ہاں عموماً حنفی یا دیوبندی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. صحیح. تو ان کے ایک چچا, پیدائش ان کی ہزروں کی پیدائش. ٹھیک ہے. تو ان کے ایک چچا تھے جو کتابوں کے بڑے شوقین تھے, پڑھنے میں, مطالعہ کرنے میں. اچھا.
تو ان کے پاس کافی کتابیں تھیں، اور شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اکثر جاتا اور وہاں کچھ کتابیں پڑھتا. تو ایک بار انہوں نے مجھے ایک کتاب دی صحیح بخاری، اس کی پہلی جلد. تو کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لو لیکن اس پر عمل نہیں کرنا. صحیح. تو کہتے ہیں میں نے ترجمے والی دی. صحیح. وہ کتاب شیخ صاحب نے بڑی سنبھال کے رکھی. اچھا. کہ اور لوگوں کو دکھاتے بھی تھے کہ یہ وہ کتاب ہے جو میری چچا کی تھی اور انہوں نے مجھے دی، اور یہ کتاب پڑھ کے میں اہل حدیث ہو گیا. اچھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو احادیث وہ وہاں سے پڑھتے تھے تو اس کے مطابق وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. صحیح. اس سے پہلے باقاعدہ وہاں پہ پورے حضروں میں کوئی اہل حدیث مسجد نہیں تھی. اچھا. یعنی اسی مسجد کو جو شیخ رحمہ اللہ کے والد نے بنائی تھی، شیخ رحمہ اللہ نے اپنی محنت اور محبت سے اپنے والد صاحب کا ذہن بنایا، انہوں نے یہ اہل حدیث کے نام کر دی، اور وہاں پہ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کا اس کو مرکز بنایا، اور پھر مدرسہ بھی بنایا، بہت بڑی لائبریری بنائی. ٹھیک ہے. اچھا، جب شیخ اہل حدیث ہو گئے تو گھر والوں کا رویہ کیا تھا؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے شاید انبن ہو گئی تھی گھر والوں کے ساتھ. نہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی، وہ الیکشن کی وجہ سے ہوئی. اصل میں شیخ رحمہ اللہ کے جو والد تھے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے. اچھا. تو آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی والے ہر طرح کے لوگوں کو قبول کر لیتے ہیں. تو شیخ رحمہ اللہ کو اس اعتبار سے تو اتنی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا، نہیں کرنا پڑا. البتہ جب ان کے والد صاحب قاضی حسین احمد کے دور میں الیکشن میں کھڑے ہوئے، صحیح ہے، تو اس وقت شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں تو اس جمہوریت کو نہیں مانتا، میں ووٹ نہیں ڈالوں گا. تو پھر وہ ان بن ہو گئی، اور اس وجہ سے کچھ عرصہ ناراضی رہی. تو انہوں نے یعنی اپنے والد کو ووٹ نہیں دیا تھا؟ نہیں دیا. شیخ صاحب کسی کو بھی نہیں دیتے تھے. ہاں جی. صحیح. اچھا شیخ، یہ بتائیے کہ شیخ اپنے آخری سال میں ادھر گجرانوالہ میں آ گئے تھے. جی. اور ان کو مطلب وہاں پہ داخلہ دینے سے مولانا عبداللہ رحمہ اللہ نے انکار کر دیا تھا. اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ پھر کیسے داخلہ ہوا تھا؟ اچھا، اس میں کچھ تھوڑا سا پس منظر بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کو تھوڑے سے شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں. شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ پڑھا ہے، اور اس انداز میں پڑھا جیسے پہلے علماء پڑھتے تھے، جو جس چیز کا ماہر ہوتا اس کے پاس جاتے. حضروں اس اعتبار سے بہت معروف ہے کہ وہاں پہ صرف و نحو کی تعلیم بڑی عام ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو اس علاقے میں جو بڑے معروف عالم تھے، ایک بار شیخ رحمہ اللہ نے میری ان سے ملاقات بھی کروائی. ابو عائشہ ان کی کنیت تھی. شیخ صاحب کہا کرتے تھے یہ نحو کے امام ہیں، اور میں نے ان سے باقاعدہ نحو کی کئی کتب پڑھی ہیں. وہ اہل حدیث عالم تھے؟ نہیں، وہ اہل حدیث نہیں تھے. اور اسی طرح وہاں ایک دیوبندی مدرسہ تھا، وہاں پڑھتے رہے شیخ رحمہ اللہ. اچھا. پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اہل حدیث ہیں تو انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا. اچھا. تو اس طرح جتنی اہم بنیادی کتابیں تھیں وہ باقاعدہ اساتذہ سے شیخ رحمہ اللہ نے پڑھی. اور پھر جامعہ میں داخلے کے لیے گجرانوالہ آئے، جامعہ محمدیہ میں. تو اس وقت جو سرپرست تھے وہ مولانا عبداللہ رحمہ اللہ، جو شیخ الحدیث تھے. ٹھیک. تو انہوں نے جامعہ محمدیہ میں، ہاں جی، صحیح، جیسے رولز ہوتے ہیں جامعہ والوں، انہوں نے انکار کر دیا. تب شیخ رحمہ اللہ اس وقت وہاں پہ مولانا حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ بٹوی صاحب جی، اسی طرح شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ، یہ بھی وہاں تھے. تو وہاں ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ گفت و شنید کی. تو ان دونوں نے شیخ عبداللہ رحمہ اللہ کو مجبور کیا کہ اس طالب علم کو داخلہ دیا جائے. اچھا. تو وہ پہلے جانتے تھے یا کیسے پھر انہوں نے؟ پہلے باقاعدہ نہیں جانتے تھے. اچھا. لیکن وہ جو آپس میں ان کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس بچے کو داخلہ ملنا چاہیے. اور پھر ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اپنے ان دونوں استاذوں کی لاج رکھی، پورا جامعہ ٹاپ کیا. اچھا، ماشاءاللہ. اسی سال میں؟ اسی سال پورے جامعہ کو ٹاپ کیا. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. شیخ حافظ صاحب کے حافظے سے متعلق بتائیں کچھ. کیسا حافظہ تھا؟ اور انہوں نے حفظ میں نے سنا ہے کہ بعد میں جا کے کیا. جی، تقریباً 38 سال کی عمر میں شروع کیا تھا. ہاں. تو اگر آپ یعنی دہرائی وغیرہ سارا ملا کے دیکھیں تو 6 ماہ کے عرصے میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا. 6 ماہ میں حفظ کر لیا تھا. صحیح. اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کا اللہ کے فضل سے حافظہ بہت تیز تھا.
آپ کسی بھی راوی کے بارے میں پوچھتے تھے تو اس کا سارا بایو ڈیٹا فوری طور پہ بیان کرتے تھے, زبانی بیان کرتے تھے. اور اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ تقریب و تہذیب مجھے ساری زبانی یاد ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور باقاعدہ کبھی کبھی جیسے وہ محدثین مذاکرہ کرتے تھے, مذاکرے کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ یہاں سے مجھ سے پوچھیں آپ. تو السنن الکبریٰ للبیہقی اس کے راویوں کے بارے میں بتایا کرتے, جو سوال کرتا فوری. اور بعض دفعہ طالب علم آتے دوسرے بھی, اور جیسے وہ بطور امتحان بعض چیزیں پوچھتے ہیں, اللہ کے فضل سے شیخ رحمہ اللہ فوری جواب دیتے تھے. صحیح. شیخ ان کو کتنی زبانوں پہ عبور تھا؟ یعنی ہم نے سنا ہے کہ انگلش پہ بھی ان کو گرپ تھی, عبرانی وغیرہ پہ بھی, تو کتنی کچھ زبانیں وہ بول پاتے تھے؟ شیخ رحمہ اللہ نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ایم اے انگلش کی مکمل تیاری کی. اچھا. اور اس وقت کی جو وہ آکسفورڈ کی ڈکشنری تھی وہ میں نے زبانی یاد کی. اچھا. اور کہا کرتے تھے کہ انہی ایام میں میری والدہ بیمار ہو گئیں, تو میں نے ان کی تیمارداری کی خاطر امتحان بھی نہیں دیا, اور لائبریری جو میری جان ہے اور میں کبھی بند ہی نہیں کرتا, ان دنوں تقریباً 3 ماہ میں لائبریری میں نہیں آ سکا والدہ کی تیمارداری اور خدمت کے لیے. صحیح صحیح. تو پھر جب وہ موقع گزر گیا تو ایم اے انگلش کا امتحان نہیں دے سکے, لیکن کہتے ہیں میری تیاری بھرپور تھی, مکمل تھی. صحیح. اسی طرح ان کی اگرچہ مادری زبان پشتو ہے, لیکن اس علاقے میں بولی نہیں جاتی. حضروں میں یعنی وہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ ہند کو بولی جاتی ہے. ہند کو بولی جاتی ہے. لیکن شیخ رحمہ اللہ نے اپنی محنت سے صحیح. ہاں, وہ کہا کرتے تھے کہ ہاں دادی وغیرہ اور والدہ وغیرہ تھوڑی بہت بولتی تھی. والد صاحب ان کے بڑے تو سنے افغانستان سے آئے تھے, لیکن وہ آہستہ آہستہ اس میں یعنی اس علاقے میں بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ جو مکمل پختونوں کے تھے, لیکن اثرات آتے گئے اور زبان بدلتی گئی. صحیح. اب پورے علاقے میں 1-2 گاؤں ایسے ہوں گے جہاں پہ آج بھی پشتو بولی جاتی ہے, ورنہ ہند کو بولی جاتی ہے زیادہ. صحیح. تو شیخ رحمہ اللہ کو عبور تھا باقاعدہ پشتو زبان میں, اور جب کبھی جاتے تھے ایسے علاقوں میں تو وہاں پشتو میں تقریر کرتے تھے. صحیح صحیح صحیح. اور ایک دفعہ میں شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ گیا تھا دھیر, پہاڑی علاقہ ہے, سارے ادھر پٹھان تھے, تو میں نے اردو میں تقریر کی تھی اور شیخ رحمہ اللہ نے پشتو میں کی تھی. صحیح. یعنی صحیح بول لیتے تھے پشتو صحیح بول لیتے تھے. تو اس کے علاوہ یعنی عبرانی کا بتائیں. عبرانی زبان بھی شیخ رحمہ اللہ نے سیکھی تھی بعد میں. اچھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ شپ پہ شروع میں جب آپ نے کام شروع کیا تو وہ شپ کا کیا اس یعنی ان کا بزنس تھا نہیں, ملازمت کے طور پہ اس علاقے کے جو نوجوان ہوتے تھے وہ جاتے تھے. اچھا. تو وہاں جو آنا جانا تھا اور پھر ایسے لوگوں سے ملتے, اور یہی آپ کی ذہانت ہے اور آپ نے حافظے کا پوچھا ہے, تو وہ لوگوں سے ملا کر ہی آپ نے وہ عبرانی زبان بھی سیکھی. اور پھر ایک مناظرے میں جب عیسائی مناظر نے یہ سمجھا کہ ان کو تو نہیں آتی ہوگی, اس نے بڑے فخر سے کہا کہ یہ نسخہ ہمارے پاس بڑا معتبر ہے, اس میں آپ تحریف ثابت کر کے دکھائیں انجیل کا. ہاں جی. صحیح. تو شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے پکڑائیں, تو وہ عبرانی زبان میں تھا. فوری طور پہ شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ دیکھیں, اور وہ ہکا بکا رہ گیا. اوکے. یہ اٹک میں مناظرہ ہوا تھا. اچھا. ہاں جی. تو اس کے بعد پھر مناظرہ جاری رہا یا بس پھر جیسے مناظرے ہوتے ہی ہیں. صحیح. اسی طرح پنجابی زبان بھی خصوصی طور پہ شیخ رحمہ اللہ چونکہ پنجاب میں آتے تھے, ہند کو زبان اور پنجابی میں تھوڑا فرق ہے, تو پنجابی بھی آپ نے کافی محنت کر کے کافی حد تک سیکھی. اردو زبان بھی اور عربی زبان بھی. سعودی عرب میں آپ جب جاتے تھے تو وہاں جو آپ کے پروگرام یا دروس یا سوال جواب ہوتے وہ اسی زبان میں, اور پھر آپ کی جو کتابیں ہیں بہت زیادہ وہ بھی عربی زبان میں آپ نے تحقیق وغیرہ کی اللہ کے فضل سے. تو کتابوں کا شیخ آپ نے تذکرہ کیا, تو ان کی جو مطبوعہ کتابیں ہیں ان کی تعداد کتنی کو ہے تقریباً عربی اردو ملا کے؟ یہ تقریباً شیخ رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں جیسے نور العینین ہے, اس میں وہ ساری کتابوں کی فہرست موجود ہے. تقریباً زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ چھپ گئی ہیں. ٹھیک. بہت کم کتابیں ہیں, جیسے سیرت ابن ہشام کی تحقیق تخریج کی ہے آپ نے, لیکن وہ کمپوز شدہ ہے. بس آج کل آپ کو پتہ کہ بر صغیر پاک و ہند میں عربی کتابوں کی اتنی ترویج نہیں ہے,
اور اگر چھپ جائے تو لوگ بکتی نہیں ہے. ہاں بکتی صحیح. نہیں ہے. تو اس لیے جو ناشر حضرات ہیں وہ عربی کتابیں صحیح. نہیں چھاپتے. باہر کوشش وغیرہ ہو رہی ہے، اللہ کرے کوئی مکتبہ ایسا حامی بھرے اور جو رہتی ہیں کتابیں چند وہ بھی چھپ جائیں. یعنی ابھی یہ تباہ نہیں ہے سیرت ابن ہشام پہ جو ان کی نہیں ابھی تحقیق ہے؟ نہیں ہے. ہاں جی. صحیح. اب ان کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے فضل سے جامعہ کی تعلیم سے فارغ ہو گئے، اب وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ. اچھا شیخ، آپ نے سیرت ابن ہشام کا نام لیا، اسی حوالے سے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جو سیرت کی کتابیں ہیں مثال کے طور پہ اردو میں بھی جو ہیں، رحیق المختوم ہو یا سیرت ابن ہشام ہے، سیرت ابن اسحاق ہے، تو ان میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں کیا ہم لوگ ان کو بطور سیرت ایسے ہی بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ حدیث کے علاوہ جو تاریخ ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں اس میں تھوڑی نرمی کرنی چاہیے. اچھا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیرت کا تعلق چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی ایسی بات وہ کہیں ہم اس کے مصداق نہ بن جائے کہ جس نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. صحیح. تو سیرت میں حد درجہ احتیاط ہے. اور باقی ہم جو میں اپنی بات کروں گا، ہم تو باقی اقوال تک کی تحقیق بھی کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اقوال ہیں. جی جی. جو باقی اسلاف کے اقوال ہیں ان کی اسلاف بات کے کر رہے اقوال ہیں. بالکل. کوشش ہماری یہی ہے، کوئی ہمیں اچھا نہ سمجھے علیحدہ بات ہے، لیکن ہم اپنے تائیں یہ چاہتے ہیں کہ جو بات ہم کریں تو وہ بالکل پرفیکٹ ہو، درست ہو، اس میں کوئی کسی قسم کی کجی نہ ہو. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی ضعف ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیان نہ کریں. اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ شیخ کے مناظرے ہوئے کئی لوگوں کے ساتھ، جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ عیسائی پادری کے ساتھ بھی ہوا، تو اسی طرح بعض جو مسعود الدین عثمانی تھے ان کے ساتھ بھی ان کا مناظرہ ایک ہوا تھا، اس کی ذرا بتائیں روداد. وہ چونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تکفیر کا قائل تھا. جی. تو اسی سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ کی ان کے ساتھ بات ہوئی. تو شیخ رحمہ اللہ نے جو ہمیں، یہ بات حضروں میں ہوئی تھی یا کہاں ہوئی تھی؟ یہ غالباً کراچی میں ہوئی تھی. ٹھیک. تو شیخ رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ جب میری یہ واقعہ مجھ سے پہلے یعنی شیخ صاحب آپ کا بھی یعنی تعلق نہیں تھا. صحیح. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے بات شروع کی تو تھوڑی سی بات اردو میں شروع کی تو اس نے مجھے لڑکا وغیرہ سمجھ کے فوری طور پہ عربی زبان شروع کر دی. تو میں نے بھی عربی زبان میں جوابات دینے شروع کر دیے، لیکن وہ کوئی جواب دے نہیں سکا. تو اس نے پھر اس جو گفت و شنید ہو رہی تھی اس کو منتشر کر دیا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضروں کے بہت سے لوگ اس کے چاہنے والے تھے، اس کی جماعت میں شامل تھے، وہ تقریباً ساری جماعت ٹوٹ گئی. صحیح. اور وہ اہل الحدیث ہو گئے. تو ان کے اور ویسے کیا عقائد تھے؟ مطلب ایک تو یہ عذاب قبر کا غالباً انکار کرتے ہیں. عذاب قبر یعنی توحید میں حد درجہ غلو، اور بہت سی ایسی روایات جو جیسے قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے تو جب اس کے ورثاء پلٹتے ہیں تو قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، ایسی احادیث کا انکار کرنا. اس تو یہ جو ایک اور بھی تھے مسعود احمد BSc، جی، وہ ان کے ساتھ بھی کوئی شیخ کا کوئی مباحثہ یا کوئی لکھنے لکھانے میں کوئی؟ اسلام آباد میں ایک دفعہ ہوا تھا. اچھا. ان کے بیٹے کے گھر میں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. اچھا. باتوں میں ہی وہ پھر ختم ہو گیا. اچھا. شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے سوالوں کے وہ جواب نہیں دے سکے. تو وہ بھی ایک بیٹھک پروگرام ہی کہہ لیں آپ. صحیح. باقاعدہ مناظرہ نہیں تھا. صحیح. تو یہ جو دونوں حضرات ہیں یہ ایک ہی فکر کے لوگ نہیں، الگ الگ تھے؟ جماعت المسلمین والے جو مسعود احمد BSc ہیں، ہاں، وہ تو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو مسلم ہی کہلانا چاہیے. صحیح. کوئی مسلک، کوئی فرقہ یہ نہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث، اس کے وہ بہت مخالف ہیں. اور ان کے عقائد و نظریات ایسے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے بھی اپنی رسالے میں بہت لکھا ہے. اور شیخ رحمہ اللہ کے ایک ساتھی ہیں ابو جابر عبداللہ دامانوی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی کافی لکھا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے مناظر بھی ہیں، مولانا صدیق رضا حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اس بارے میں بہت اچھا لکھا ہے. صحیح ماشاءاللہ. اچھا شیخ کے اساتذہ کے بارے میں بتائیں، خاص طور پہ مولانا عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ تعالی، اس کے علاوہ شیخ عبدالدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی.
تو ان کے ساتھ تعلق کیسے ہوا؟ مولانا عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ نے تو شیخ کا جنازہ بھی پڑھایا تھا. جی بالکل ایسے ہی. تو وہ ان کا تعلق کیسے بنا آپس میں؟ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا شوق اس طرف ہوا اور میں نے کتابیں وغیرہ پڑھنا شروع کی تو میرے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھیں. اچھا. اور راولپنڈی میں مجھے پتہ چلا کہ ایک عالم ہے حافظ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ, تو ان کی ایک لائبریری ہے. تو پھر میں حضروں سے ان کے پاس آتا اور میں ان سے کتابیں لے کر جاتا. اور شیخ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, یہ میرے محسن بھی ہیں, کہ میں نے جب پہلی بار ان سے کتابیں طلب کی تو میں نے وہ ایک چادر میں صحیح طریقے سے اس کو بھر کے باندھا اور اپنے کندھے پہ رکھ کے لے کر گیا, تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اچھا. اور حافظ عبدالحمید اظہر بھی یہ کہا کرتے تھے, اور اس بات کی تائید مولانا عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ جو جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث ہیں, اچھا, ان کے ساتھ مجھے ایک سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اچھا. لیا چوک اعظم سے ہم فیصل آباد ان کے ساتھ آئے. اچھا. تو انہوں نے بھی کہا کہ بالکل اس دور میں میں وہاں پڑھاتا تھا, اور شیخ رحمہ اللہ آتے اور باقاعدہ پہلی کتابیں دے کر جاتے اچھا. اور نئی کتابیں لے کر جاتے. اور وہ صحیح کہا کرتے تھے کہ یہ جو عبدالحمید اظہر صاحب نے کہا ہے کہ میری لائبریری اگر پوری کسی نے پڑھی ہے تو وہ زبیر علی زئی نے پڑھی ہے, تو یہ اس میں صداقت ہے کہ وہ ایسے ہی بار بار آتے اور جاتے. تو اس طرح ان کا تعلق بنا. صحیح. اور پھر کوئی مسئلہ ہوتا ہاں. تو شیخ رحمہ اللہ باقاعدہ وہاں سے راولپنڈی میں آتے اور گھنٹوں ان کے ساتھ نشست کرتے. اچھا. سیکھتے. اور بعض اوقات وہاں سے آنا ممکن نہ ہوتا تو فون ہی پر ایک لمبی چوڑی بات ہو جاتی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اگر ہمیں پڑھا رہے ہوتے, یعنی شیخ رحمہ اللہ بڑی سادہ طبیعت تھی. اچھا. اور کوئی یہ نہیں تھا کہ میرے طالب علم میرے بارے میں کیا سمجھیں گے. پڑھاتے پڑھاتے کسی لفظ پر اٹک جاتے تو وہیں پہ فون نکال لیتے, کہتے کہ چلیں ہم اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا یعنی صحیح تلفظ کیا ہے, یا اس کا معنی کیا بنتا ہے, اس کا تعین, کوئی فقہی معاملہ کوئی بھی. زیادہ تر فون کس کو کیا دو شخصیتیں ایسی مولانا عبدالحمید اظہر صاحب کا, ایک مولانا عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ اور دوسرے حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ. اچھا. ان دونوں کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اچھا. کلاس میں بیٹھے بیٹھے فون کر دیتے. اچھا. اور پھر باقاعدہ ہمیں بتاتے, اگر تو شیخ رحمہ اللہ کے موافق وہ بات بتاتے تو کہتے جیسے میں نے کہا ویسے ہی ہے. تو اگر مخالفت میں آ جاتے تو کہتے کہ معذرت میں نے یہ کہا, لیکن ہاں جی فوری. صحیح. یہ بہت یہ شیخ رحمہ اللہ کی بڑھائی ہے اللہ کے. اچھا. تو باقی جو دونوں برادران ہیں, مطلب شیخ بدی الدین شاہ راشدی اور سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ, ان کا بڑا محبت سے تذکرہ کیا ہے حافظ صاحب نے نا؟ کوئی شک نہیں, اور وہ محبت کرتے بھی بڑی تھے. شیخ رحمہ اللہ سے بھی, اور شیخ رحمہ اللہ بھی ان سے بڑے. یہ باقاعدہ چونکہ وہ ایک رجحان ہوتا ہے نا, تو شیخ رحمہ اللہ کا چونکہ تحقیق تخریج کا رجحان تھا اور کتابوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا, تو یہی کنڈیشن جو تھی وہ شیخ محب اللہ شاہ راشدی جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں, اسی طرح شیخ بدی الدین شاہ راشدی وہ بھی بہت محقق محدث. تو اس دور میں تو عرب و عجم میں ان کی شہرت تھی. دور دراز سے لوگ پڑھنے آتے تھے. بہت سی عربی جو محقق ہیں وہ ان شیوخ کے جو ہے نا وہ شاگرد ہیں. سندھ میں یعنی آیا کرتے تھے. کچھ ملنے کے لیے آتے, کچھ لائبریری دیکھنے کے لیے آتے, کچھ نسخہ جات کے لیے آتے, کچھ استفادے کے لیے بھی آتے تھے. تو شیخ رحمہ اللہ پھر باقاعدہ وہاں گئے. تو دونوں بھائی قریب قریب ہی ہیں. تو پہلے ایک بھائی کے پاس شیخ رحمہ اللہ نے کافی استفادہ کیا, پھر دوسرے بھائی کے پاس ادھر جا کے رہے ہیں. صحیح. ہاں جی. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ غالباً یہ ویسے یہ بھی مجھ سے پہلے کا ہی ہے. آپ سے پہلے کا؟ ہاں جی. یہ 90 وغیرہ کی دہائی میں یا 89 وغیرہ اس, یعنی دونوں علماء کرام سے انہوں نے استفادہ کیا سندھ میں جا کے. جی بالکل. ہاں جی. اسی طرح عطاء اللہ حنیف بجیانوی رحمہ اللہ جو سنن نسائی کے شارح بھی ہیں, تعلیقات لکھی انہوں نے, ان کے ساتھ بھی شیخ رحمہ اللہ کا بڑا گہرا تعلق تھا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے جو والد تھے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کے والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ شیخ منصورہ میں پڑھیں. اچھا. تو وہ وہاں سے لے کر آتے, اپنے بیٹے کو منصورہ میں چھوڑ دیتے. اچھا. تو ان کے ادب میں شیخ رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ آتے اور منصورہ میں بیٹھے رہتے. کہتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہو جاتا کہ اب والد محترم واپس حضروں پہنچ چکے ہوں گے
میں وہاں سے نکلتا اور سیدھا محدث عطا اللہ حنیف رحمہ اللہ کے پاس چلا جاتا. وہ لاہور میں تھے؟ لاہور میں یہ جو شیش محل مکتبہ سلفیہ والے جو ہیں. جی جی جی. ہاں جی. صحیح. تو وہاں پھر ان سے استفادہ کرتا. ٹھیک. پھر ان سے سندے اجازہ بھی. شیخ پہلے جو ہے نا وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار پہ بھی بیٹھتے کاروبار پہ جی, یعنی دکان پہ بیٹھتے بھی بیٹھتے, کپڑے کی غالباً کپڑے کی. ہاں جی بالکل. تو اس دوران میں پھر تعلیم حاصل کر جو دنیاوی تعلیم تھی ساتھ ساتھ ہی جو کوئی موقع ملتا تو پھر وہ دکان پہ بیٹھ جاتے. اچھا. تو بقول حافظ عبداللہ ناصر رحمانی محدث حافظ اللہ ان کو صحت و عافیت دے, اللہ ان کے گھر والوں کو بھی صحت دے. آمین. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک میری ملاقات ہوئی اور جو ان میں لیاقت اور قابلیت دیکھی تو میں نے ان کو پھر بھرپور توجہ دلائی کہ آپ یہ کام چھوڑیں. اچھا. اور اس میدان میں آئیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میری اس بات کو, نصیحت کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مان لیا اور اللہ کے فضل سے پھر انہوں نے بڑا کام کیا. اچھا شیخ, اب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ شیخ ایک دفعہ یمن میں گئے تھے اور پھر وہاں پہ جا کے انہیں کچھ دن جیل میں بھی رہنا پڑا. تو یمن کا سفر کیسے ہوا, اس کا مقصد کیا تھا, اور پھر جیل میں کیسے گئے؟ شیخ رحمہ اللہ کے جو کفیل تھے وہ بیسیکلی یمن کے تھے. اچھا. تو وہ اپنے آبائی کفیل کہاں کے؟ سعودی عرب. سعودی عرب میں شیخ کس سلسلے میں گئے تھے؟ ویسے ہی یہ حج عمرے کے لیے, یعنی کسی نے ان کو وہ دے دیا تھا کہ بھئی آپ کا آنا جانا آسان رہے. اچھا. ہاں جی. اچھا ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اہل حدیث تھے, سلفی العقیدہ تھے اور بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں یمن اپنے آبائی علاقے میں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ جائیں. تو کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. اچھا. تو پھر وہاں کچھ سفری جو معاملات ہوتے ہیں اسی پیش نظر کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ جب صرف ان کو یا پورے کفیل کو سب کو پکڑ لیا. سب کو پکڑ لیا, اور جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتا تو اتنی دیر تک جو ہے نا وہ غالباً آگے چھٹی کا دن بھی آ رہا تھا تو وہ پھر اس طرح قید تھوڑی سی لمبی ہو گئی. اچھا. لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں بھی بڑا فائدہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں کے حالات پتہ چلے, اور وہاں پہ ہم نے دعوت کا سلسلہ جیل کے اندر بھی کیا. تو یہ ایک انہوں نے باقاعدہ یمن کا سفر لکھا ہے. اچھا, باقاعدہ لکھا. ہاں جی, وہ کئی صفحات پر مشتمل ہے. کتابچہ ہے. ہاں جی. اس میں یعنی وہ یہ بھی غالباً لکھا ہے کہ وہ پھر اندازہ ہوا کہ آزادی کی قیمت کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کوئی شک نہیں اس میں. یعنی ہمارا یہ جو موضوع ہے ویسے تو بڑا لمبا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وقت ہمارے پاس محدود ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ شیخ کا تعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا رہا ہے. تو حدیث رسول پہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ان کا بہت سا کام ہے. جی. تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ میں نے پڑھا ایک جگہ پہ کہ غامدی صاحب نے صحیح بخاری کی ایک روایت پہ کوئی اعتراض کیا تھا, تو اس کو جب حافظ صاحب نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں بتائیں, وہ پھر انہوں نے کیا کہا تھا غامدی صاحب نے؟ جی, بعض احباب باقاعدہ شیخ رحمہ اللہ کی اپنی خواہش یہ نہیں تھی, بعض احباب نے یہ چاہا کہ غامدی صاحب کا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرہ کروایا جائے. اچھا. اور کچھ ساتھی ایسے تھے جو غامدی صاحب کے بڑے قریب تھے تو وہ یہ چاہتے تھے. اچھا. تو شیخ رحمہ اللہ نے کہا بالکل میں حاضر ہوں, میں غامدی صاحب کے نظریات جو بھی ہیں, جو بھی ان کی فکر ہے وہ مناظرہ کروں گا. تو خود ہمیں شیخ رحمہ اللہ بتایا کرتے تھے کہ چونکہ غامدی بڑا چلاک انسان ہے تو وہ یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں علیحدہ سے زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو ملوں تاکہ اندازہ کروں تو پھر میں اس کے بعد مناظرہ کروں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ مجھ سے مناظرے کے لیے آئیں گے تو اسی وقت ملاقات ہو جائے گی. تو وہ اس وجہ سے وہ پھر پیچھے ہٹ گیا اور پھر مناظرہ نہیں کیا اس نے. صحیح. اچھا شیخ, اس کے علاوہ مطلب حافظ صاحب نے جو غامدی صاحب کے استاد ہیں اصلاحی صاحب, ظاہر ہے کہ ان کا بھی حدیث کے حوالے سے ایک خاص موقف تھا اور انہوں نے حدیث اور سنت میں فرق کیا. تو اس پہ بھی غالباً حافظ صاحب نے کافی کچھ لکھا. بالکل, اس پر باقاعدہ ایک مضمون ہے شیخ رحمہ اللہ کا, اور اس میں شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق اگر یعنی مسلمانوں کی جو تاریخ ہے
اس میں دیکھا جائے تو یعنی مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جس نے یہ فرق کیا ہو. یہ فرق کیا صحیح. شیخ صاحب کی مراد ائمہ حدیث، محدثین، مفسرین، جتنے بھی یہ برگزیدہ لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس بندے نے سنت اور حدیث میں فرق کیا وہ غلام قادیانی تھا. صحیح. اور اس کا یہ فرق کرنا اسی لیے چونکہ وہ شروع میں اپنے آپ کو مسلمان اس نے باور کروایا اور مسلمانوں کے اندر ہی اس نے یہ فتنہ بپا کیا، تو وہ اپنے لیے میدان ہموار کرنا چاہتا تھا. تو اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوا، اور وہی چیز ان لوگوں نے بھی لی کہ سنت اور حدیث میں فرق کر کے وہ حدیث کے انکار کی جو راہ ہے وہ ہموار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شیخ جو مرزا محمد علی جہلمی ہے، یہ کافی تذکرہ کرتا ہے حافظ صاحب کا، اور کئی دفعہ اپنے آپ کو غالباً وہ کہتا ہے میں ان کا شاگرد بھی ہوں. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ مرزا صاحب ان کے شاگرد ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے خیال میں اب تو شاید وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں شاگرد نہیں ہوں. اچھا. ہاں جی. ہاں. شروع میں لا ابالی میں وہ ایسی باتیں کر گیا ہے. اچھا. کہ جب بھرپور طریقے سے اس کا رد ہوا ہے، ہاں. اور باقاعدہ اس کے دلائل بھی دیے گئے، تو اب وہ نہیں کہتا. ہاں، اپنے مقصد کو واضح کرنے کے لیے وہ بعض دفعہ مختلف علماء کے سہارے لیتا ہے. اس میں سے ایک شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی ہیں. صحیح. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا جو شروع میں اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں شاگرد ہوں، لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شیخ رحمہ اللہ کا شاگرد نہیں ہے. اچھا. یہ جب پہلی بار شیخ رحمہ اللہ کے پاس حضروں میں آیا تھا تو اس نظریے کے ساتھ آیا کہ میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اور اس نے کہا کہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور اہل حدیثوں کو اچھا نہیں سمجھتا. یعنی اس کی ملاقات ہے مولانا کے ساتھ؟ ملاقات ہے، اور ملاقات کے بعد جب اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی، اور شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ کہا کہ آپ اہل حدیث ہیں، اس نے کہا الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں. اور اس وقت یہ کافی عرصہ اپنے آپ کو باور کرواتا رہا کہ میں اہل حدیث ہوں. کئی پروگرام جہاں شیخ رحمہ اللہ آتے یہ باقاعدہ شرکت کرتا. راولپنڈی میں ایک جمعہ میں نے شیخ رحمہ اللہ کا وہاں پہ رکھا، تو وہاں بھی یہ باقاعدہ اس نے شرکت کی. ہم نے ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا. اچھا. اس نشست میں مولانا صدیق رضا حافظہ اللہ کراچی والے بھی موجود تھے. اچھا. اور اس کے جو اعتراضات تھے اس وقت بھی، یعنی یہ 2000 غالباً 10 یا 9 کی بات ہے، انہوں نے مناظرانہ اسلوب میں اس کا ناطقہ بند کر دیا. اور شیخ رحمہ اللہ میں مجھے آج بھی یاد ہے، وہ مباحثہ کس موضوع پہ تھا؟ مختلف اس کے جو اعتراضات تھے. اچھا. یہ ایسی باتیں کر، تو شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ مولانا صدیق رضا حافظہ اللہ کو تھپکی دی کہ آپ نے بالکل صحیح جوابات دیے ہیں. صحیح. اور اس کا یہی علاج ہے. یعنی یہ شروع میں اس نے اپنے آپ کو شاگرد یا اہل حدیث باور کروایا، لیکن حقیقت میں یہ شاگرد نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح. 1-2 ملاقاتیں کی، اس میں سوالات کیے. آج بھی آپ سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، تو ہر سوال کرنے والا شاگرد نہیں ہوتا. ہم سے جو مقتدی ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، وہ ہمارے شاگردی کا ایک پورا ایک طریقہ ہے. صحیح. باقاعدہ کتابیں پڑھنا، زانوائے تلمذ طے کرنا. یعنی وہ ان کی ملاقات بھی وہ 2-3 ہی ہیں؟ 2-3 ملاقاتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد فون پہ تھوڑا. اور پھر جب اس نے اپنے پر دکھانا شروع کیے، نکالنا شروع کیے، تو شیخ رحمہ اللہ اس سے پیچھے ہٹتے گئے. صحیح. مجھے یاد ہے کہ میں شیخ رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا تو فون آیا، تو شیخ نے میری طرف اس فون کیا، کہتے ہیں دیکھو یہ مرزا علی کا فون ہے، لیکن اب میں سنتا نہیں. اب میں اس کی جب میں نے یہ بات کی تھی تو اس کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا، میں نہیں کہا تھا شیخ کو کہ میرا اب فون نہ سنا کرنا. اچھا. ہاں جی. تو اسی طرح یعنی شیخ کی زندگی میں ہی کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ گئی تھی، ناراضگی کا اظہار کیا. کئی اعتراضات ہمارے ساتھی، میرے کچھ طالب علم تھے اسلام آباد میں، انہوں نے شیخ رحمہ اللہ سے باقاعدہ بات کی. تو شیخ صاحب کی ایک عادت تھی، کہتے ہیں کہ آپ مجھے پروف دو، اگر آپ ثابت کر دو گے تو میں اس چیز کو مان لوں گا. اور جس میرے ایک شاگرد نے وہ بطور دلیل یا پروف دوسرے ساتھی کا نام لیا تو اس نے انکار کر دیا، کہتا جی میرے سامنے تو ایسا نہیں ہوا.
تو وہ پھر شیخ رحمہ اللہ تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہو گئے کہ شاید یہ آپس میں ان کی کوئی ٹسل ہے اور یہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں. لیکن تھوڑا وقت گزرا تو پھر وہ ایسا ہوا کہ کچھ باتیں سامنے آئیں تو شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ برات کا اعلان کیا. صحیح. اور یہ بات مجھے کئی احباب نے بتلائی ہے. ایک کلپ بھی مولانا حافظ عبدالباسط فہیم حافظہ اللہ کا بڑا وائرل ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں ہمارے سامنے شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اور بھی بڑے یعنی ہمیں سکہ بندوں نے بتایا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے اس بات کا باقاعدہ ہمارے سامنے اظہار کیا ہے. صحیح. کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح صحیح. یعنی اسے برات کر چکے تھے. دیکھیں ایک بندہ اگر کسی پر محنت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کتاب و سنت کو اب فالو کرتا ہوں, میں مسلک اہل الحدیث پر چلتا ہوں, تو پھر جس کی محنت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ گمراہی کی طرف نہ جائے, اس کے ساتھ تھوڑا سا لگاؤ رکھا جائے تاکہ یہ راہ راست پر رہے. تو وہ جو لگاؤ تھا بعض لوگوں نے اس کو غلط انداز میں پیش کیا. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ جو ہے اس کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے تیار کیا ہے. ٹھیک ہے, محض اس لگاؤ کی وجہ سے کہ شیخ کا جو شروع میں لگاؤ تھا وہ اس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے تھا. صحیح صحیح. نہ کہ نعوذ باللہ ایسے جو اس کے عقائد ہیں, افکار ہیں, نظریات ہیں, اس کو بڑھانے کے لیے پروان چڑھانے کے لیے ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا شیخ, جو شیخ رحمہ اللہ کا ایک خاص موقف ہے حسن غیری سے متعلق کہ ضعیف پلس ضعیف برابر ہے صحیح کے, اس کے بارے میں بتائیں کہ باقی علماء مطلب شیخ البانی رحمہ اللہ جیسے وہ حسن غیری کی صحت کے قائل ہیں, تو شیخ کا اس بارے میں موقف کیا تھا اور کیوں تھا ایسا؟ جی, شیخ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو متقدمین محدثین ہیں وہ اس چیز کو اس انداز میں پیش نہیں کرتے. اچھا. مثال کے طور پہ اگر وہ کسی روایت کو ضعیف کہہ دیتے ہیں تو ان کی نزدیک وہ ضعیف ہی ہوتی ہے, الا یہ کہ کوئی قوی شاہد, صحیح, یعنی کوئی حسن لذاتی ہی یا صحیح لغیری یا صحیح لذاتی کے اعتبار سے کوئی شاہد آتا یا کوئی مطابعت آتی تو پھر وہ اس کو حسن مانتے تھے. اس کی کئی مثالیں بھی مقالے لکھے ہیں شیخ رحمہ اللہ نے دیے. ٹھیک. اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید کے مقدمہ میں بہت اچھی بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے یہ مالکی بھائی جو ہیں ان کے نزدیک ویسے تو مرسل حجت ہے, اور پھر خود کہتے ہیں کہ میں نے اہل الحدیث کو دیکھا, فقہا کو دیکھا, دیگر لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کے ساتھ کوئی بحث کی جاتی ہے, کوئی مناظرہ کیا جاتا ہے یا کوئی, اس وقت ان سب کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ کوئی انقطاع والی روایت نہ ہو, متصل روایت ہو, یعنی مرسل نہ ہو. ہم یہی بات جو ہے ہمارے ہاں بھی ہے کہ بحث مباحثے کی حد تک یا حجیت کے اعتبار سے بہت زیادہ زور آزمائی کی جاتی ہے کہ بھئی حسن لغیرہ ہی حجت ہے. لیکن آپ دیکھ لیں بر صغیر پاک و ہند کے علماء کو دیکھ لیں, عرب کے علماء کو دیکھ لیں, وہاں اب علامہ البانی رحمہ اللہ یہ جو ابھی شب برات گزری ہے اسی اعتبار سے یعنی ضعیف جمع ضعیف سارے ترک ملا کے وہ کہتے ہیں یہ روایت حسن ہے. صحیح. جبکہ بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی علماء ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. دیگر ایسے کئی معاملات ہیں. ہمارے ایک بھائی نے حسن لغیرہ ہی کی حجیت پر ایک مقالہ لکھا اور لمبی فہرست تیار کی کہ یہ علماء جو ہیں یہ حجیت کے قائل ہیں. جی. لیکن اگر آپ ہر دو کو ایک حسن لغیرہ ایک روایت ان کے نزدیک حجت ہوگی, دوسرے کے نزدیک وہی وہ ضعیف ہوگی, اور پھر جب مباحثے ہوتے ہیں, مناظرے ہوتے ہیں, تب بھی وہ ایسی کسی روایت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے, ایک سند پر بات کر کے رد کر دیتے ہیں. اور یہی چیز آپ دیکھ لیں امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب الخلافیات میں وہ جو احناف کی جو روایات ہیں یا ان کے دلائل ہیں ایک روایت پر تبصرہ کرتے ہیں اور سب کو وہ ضعیف قرار دیتے ہیں. صحیح. یعنی آپ کے خیال میں جو لوگ حسن لغیری کی حجیت کے قائل ہیں
وہ بھی بسا اوقات یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور سند کو ضعیف کر دیتے ہیں. اکثر یعنی اس اعتبار سے تو وہ یعنی مسلمہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم حسن علی غیری کی حجیت کے قائل ہیں، لیکن جب کبھی ان کا کسی کے ساتھ بحث ہوتی ہے یا کوئی مناظرہ ہوتا ہے تب آپ ان سب کو دیکھ لیں، وہ حسن لذات ہی کی ڈیمانڈ کریں گے، صحیح لذات ہی یا صحیح لغیری کی ڈیمانڈ کریں گے. اس طرح 2 3 4 روایتیں جو ضعیف ہیں اگر کوئی پیش کر کے حسن لغیری بنا دے تو ہمارے ایک ایک روایت کو علیحدہ علیحدہ ضعیف ثابت کر کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں. صحیح. اور ویسے بھی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، متقدمین کے ہاں تو اس انداز کے ساتھ تھا ہی نہیں، متاخرین میں ایسا ہے ہم مانتے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے علماء ہیں جو اس کو فضائل کی حد تک تسلیم کرتے ہیں، مطلق نہیں کرتے. صحیح. اور بہت سے علماء ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس پر لکھا بھی ہے، جیسے عرب عالم ہیں وہ شیخ عمر عبد المنعم جی، اور اسی طرح دکتور ابراہیم بن عبداللہ اللاہم، صحیح، جنہوں نے الموقظہ کی شرح لکھی ہے، اس میں بھی واضح طور پہ نخبۃ الفکر کی شرح لکھی ہے، اس میں بھی اشارہ کیا ہے. صحیح ہے. تو شیخ آپ ہوں یا آپ کے استاد محترم شیخ رحمہ اللہ تعالی، تو مرسل کی بھی تضعیف کے قائل ہیں. جی، مرسل کی بھی تضعیف کے قائل ہیں. اور تدلیس کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا؟ تدلیس کے بارے میں ان کا وہی موقف تھا جو امام شافعی رحمہ اللہ کا، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا اور امام ابن حبان رحمہ اللہ کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ اگر کوئی مدلس راوی جس سے تدلیس ثابت ہو جائے، یعنی اس کا مدلس ہونا ثابت ہو جائے، پھر جب تک وہ اپنی روایت میں سماع کی تصریح نہیں کرے گا اس کی وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی. صیغہ یعنی واضح نہیں ہوگا جب تک. ہاں جی، جب تک وہ حدثنی سمیعت ان والی روایت قبول نہیں ہوگی، ان والی روایت قبول نہیں کی جائے گی. صحیح صحیح. یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے اس میں پیار محبت اور اچھے اسلوب میں ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آج جو بھی کوئی شیخ رحمہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے تو وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ دیتا ہے، کہتا ہے جی شیخ رحمہ اللہ کا موقف باطل ہے، مردود ہے. حالانکہ شیخ رحمہ اللہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا موقف ہے. صحیح، یعنی متقدمین کا بھی وہ ہے. کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، امام خطیب بغدادی اور مولانا محدث ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ نے ایک جو ان کی دروس شائع ہوئے ہیں الجرح و تعدیل کے نام پر، اس میں باقاعدہ لکھا یہ جمہور کا موقف ہے. صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے علماء میں سے کس نے اس انداز کے ساتھ کہا ہے کہ امام شافعی کا موقف باطل ہے، امام خطیب بغدادی کا باطل ہے، ابن حبان کا باطل ہے. اور امام بہقی رحمہ اللہ نے المدخل میں باقاعدہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کی بنیاد پر پوری ایک فصل تیار کی ہے، اس میں یہ سارے اقوال وغیرہ نقل کیے ہیں. تو وہ تو آگے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اگر یہ باطل ہوتا تو اتنے سالوں کے بعد امام بہقی رحمہ اللہ بھی اس کو نقل کرتے. صحیح. تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء ایسے ہیں جو فرق کرتے ہیں کہ یہ کثیر التدلیس ہے، یہ قلیل التدلیس ہے، اور بعض علماء جو ہیں وہ اس فرق کے قائل نہیں ہیں، وہ مطلق امام شافعی رحمہ اللہ. جو درجے بنائے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جی مختلف 3 درجات بنائے ہیں، تو اس کے بھی پھر قائل نہیں ہیں اس کو تو یہ ہم نہیں، تقریباً ان کے ساتھ سارے اختلاف کرتے ہیں. صحیح. اب آپ دیکھیں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے امام زہری کو تیسرے طبقے میں نقل کیا ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو امام شافعی کو تیسرے طبقے اور امام زہری کو تیسرے طبقے میں مانتا ہے؟ اسی طرح امام اعمش کے بارے میں ان کے طبقات میں اور فتح الباری میں دونوں میں فرق ہے. اور ایسے کئی راوی ہیں جن کو انہوں نے طبقات میں اپنے مختلف طبقوں میں نقل کیا اور پھر ان کے بارے میں جو رائے ہے وہ مختلف ہوئی. صحیح. اور بر صغیر پاک و ہند کے بھی بہت سے علماء ایسا ہی کرتے ہیں. تو اگر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کے طبقات کے ساتھ اختلاف کر لیں اور اس کو تو ایک ایشو بنا لیا جاتا ہے، دوسرے کریں تو اس کو ایشو نہیں بنایا جاتا. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے سے ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر
ان کی مخالفت ہی کرنی ہے. صحیح. حالانکہ یہ طبقات کو کلی کوئی بھی نہیں مانتا. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے آپ, ٹھیک ہے, امام زہری کے بارے میں, بلکہ ہمارے بعض احباب تو کہتے ہیں کہ تیسرے طبقے میں نقل کرنا تو محال, یہ تو پہلے کے بھی نہیں بنتے. بعض تو کہتے ہیں سرے سے یہ مدلس ہے ہی نہیں ہے, امام زہری. صحیح. تو یہ اختلاف ہی تو ہے. تو شیخ اگر مطلب جو راوی مدلس ہے تو ان کی پھر آپ کے ہاں یا شیخ کے ہاں پھر وہ روایات ضعیف ہیں جو باقی جس میں انہوں نے صراحت نہیں کی ہے؟ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سماع کی تصریح مل جائے, اور اللہ کے فضل سے مل بھی جاتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی روایت جس پر اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث کی بنیاد کھڑی ہو اور ہم نے محض آنا کی وجہ سے گرا دی ہو. ٹھیک ہے, صحیح, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا زیادہ ہے. اس کا پھر کیا شاہد تلاش کرتے ہیں؟ شاہد بھی ہوتے ہیں, اور ایسی مجبوری بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے اس کو ضعیف قرار دینا, اللہ معاف کرے. ہم تو یہ اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دی جائے جو آپ نے نہیں کہی, یہ بھی گناہ ہے, ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور ہم کہیں نہیں کہی تو یہ بھی جرم ہے. تو شیخ یہ جو علم ہے, علم اسماء و رجال, اس کے حوالے سے اگر کوئی بندہ یعنی کسی ایک عالم پہ انحصار کر لیتا ہے, اعتماد کرتا ہے کہ میں اس عالم کی تحقیق کوئی اتھارٹی سمجھتا ہوں, تو ٹھیک ہے اس طرح. یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں البانی صاحب کی تحقیق پہ اعتماد کرتا ہوں, یعنی وہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ وہ اس تحقیق میں وہ ان کا مقلد ہے, تو ٹھیک ہے یہ بات, یا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں, جو عامی لوگ ہیں وہ تو حق رکھتے ہیں کہ جس پر ان کو اعتبار ہوگا, اعتماد ہوگا, اور عالم بھی ظاہری بات ہے جو بھی عالم ہوگا, جیسے امام البانی رحمہ اللہ ہے, وہ بھی دلیل سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اس کو ضعیف قرار دیتا ہوں, یہ وجہ ہے, سبب بتا دیتے ہیں. میں اس کو صحیح قرار دیتا ہوں, یہ اسباب ہیں. تو دلیل سے بات کرتے ہیں اور دلیل لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اب عامی بندہ اتنی تحقیق نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے, وہ ان کی بات کو, جو دلیل والی بات ہے اس کو قبول کر لیتا ہے. لیکن جو عالم ہو اور جو طالب علم ہو, اس راہ کا راہی ہو, اس کو چاہیے کم از کم کہ جو علماء ہیں ان کے دلائل پرکھے, دیکھے, اور پھر اس میں سے جس کو وہ راجح سمجھے اس کو اختیار کرے. اندھا دھند جو ہے وہ کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. بالخصوص علماء کو اور طالب علموں کو جو اس راہ کے راہی ہیں, ان کو اس سلسلے میں بھرپور تحقیق سے گزرنا چاہیے. ٹھیک ہے. شیخ آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو علم اسماء الرجال ہے, تو آج کے دور میں آپ بھی ایک ظاہر ہے کہ تدریس کر رہے ہیں, طلباء میں کیسا اس حوالے سے آپ ذوق شوق دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے, اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے طلباء میں ذوق و شوق کم ہوتا جا رہا ہے. یہ تو ایک مشکل فن ہے. یہ جو اصول حدیث ہے یا الجرح و تعدیل ہے, عام جو نصاب ہے وہ بڑا ہلکا پھلکا ہوتا جا رہا ہے, اور اس کو بھی پڑھ کے طالب علم راضی نہیں ہے. اس نے اتنے بکھیڑے ڈالے ہوئے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کو کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے, اور باقی معاملات سے کیسے میں نے جان چھڑانی ہے. فوکس نہیں ہے, کوئی فوکس نہیں ہے. بعض ہیں بھی, اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا کرے, بہت اچھے بھی ہیں, لیکن مجموعی طور پہ میں نے بات کی ہے. صحیح. یعنی پہلے جیسے ہوتا تھا نا کہ زیادہ لوگ پڑھنے والے ہوتے تھے, اکا دکا نہیں پڑھ پاتے تھے. اب وہ ہے کہ زیادہ نہ پڑھنے والے ہیں اور اکا دکا پڑھنے والے, یہ چیز ہو گئی ہے. اس کی کیا بڑی وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ بڑی وجہ تو یہی ہے کہ جو حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ موبائل ہے, یہ اسی طرح مستقبل کی فکریں ہیں, اور یہ وہ زیادہ سوار کر لی, اور دنیا کے چکروں میں چلا جانا, اور قرآن و سنت کے ساتھ وہ لگاؤ جو ہمارے سلف صالحین کا تھا وہ نہ ہونا, اور علم کے لیے وہ جستجو جو ہمارے اسلاف کی تھی وہ نہ ہونا, یہ ایک بنیادی وجہ ہے. صحیح. چلیں شیخ, اختتام ہم کرتے ہیں. شیخ کا جو سانحہ ہے, 2013 میں آپ کی وفات ہوئی ہے,
تو فالج ہوا تھا شیخ کو. تو آپ یعنی اس زمانے میں شیخ سرگودا میں آ گئے تھے نا؟ جی شیخ رحمہ اللہ وہ مجھے آج بھی یاد ہے. 17 ستمبر کا یہ دن تھا اور جمعرات کا دن تھا. اور شیخ رحمہ اللہ نے وہ جمعہ ہمارے پاس پڑھنا تھا لاہور میں آ کر. لاہور میں؟ اچھا تب آپ لاہور میں تھے؟ جی میں اس وقت لاہور میں آ گیا تھا. تو جمعرات کے دن انہوں نے آنا تھا اور جو میرے ساتھ فون پر بات ہوئی تھی کہتے تھے اس دفعہ میں کچھ دن آپ کے پاس رہوں گا. لیکن وہ ان کا ارادہ تھا لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا. تو شیخ صاحب نے کہا تھا میں فجر کی نماز پڑھ کے نکل آؤں گا. لیکن جب 11 کا ٹائم ہوا تو شیخ رحمہ اللہ واپس نہیں آئے. تو مکتبہ اسلامیہ کے جو مدیر ہیں سرور آسین صاحب انہوں نے فون کیا تو فون کسی اور بندے نے اٹھایا. اچھا. انہوں نے پھر فوراً مجھے فون کیا کہ آج تک ایسا ہوا نہیں. انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب بیمار ہیں اور ظاہری بات ہے شیخ صاحب زیادہ بیمار ہیں. تھوڑے بہت بیمار ہوتے تو شیخ صاحب خود فون اٹھا لیتے. تو میرا خیال ہے معاملہ کوئی زیادہ سیریس ہے. صحیح. تو پھر ہم یہاں سے انہیں کی معیت میں ان کی گاڑی میں سرگودا چلے گئے. ٹھیک. تو جب وہاں پہ دیکھا تو واقعتاً شیخ رحمہ اللہ کی طبیعت کافی خراب تھی. تو پھر میں نے ہی مشورہ دیا کہ یا لاہور میں لے جاتے ہیں یا اسلام آباد. صحیح. تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے لیے اسلام آباد زیادہ آسان ہے وہاں سے آنا. تو پھر اس ایمبولنس میں یعنی میں بھی تھا اور جا کے سیدھا ہم شفا ہسپتال میں لے گئے. صحیح. اور وہاں تقریباً 40 دن اور پھر وہاں راولپنڈی میں جو بینظیر اسپتال ہے وہاں بھی کچھ 10-12 دن ٹوٹل 52 دن ہاسپٹل میں. ہاں جی. اور وہ اس دوران میں ہوش میں آئے کہ نہیں آئے؟ شروع میں جب آپریشن ہوا تھا تو 2-4 دن اچھی کنڈیشن میں تھے اور کچھ حوصلہ افزا خبریں تھیں. لیکن اس کے بعد پھر جب دوبارہ بے ہوش ہوئے ہیں پھر دوبارہ اپنی وفات تک ہوش میں. صحیح. تو شیخ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے. آپ کو بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ان کے کام کو ان کے علم کو اسی طرح پھیلاتے رہیں آگے بڑھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے. تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کوئی مسئلہ نہیں. بارک اللہ. شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین کرام آج ہم نے بات کی ہے شیخ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید مولانا ندیم ظہیر حافظہ اللہ کے ساتھ ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.